بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کہ یاجوج مجوج اور دجال کے فتنے اور قیامت کی نشانیاں۔ امام مسلم 2 سند کے ساتھ حضرت نواس بن سمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صبح دجال کا ذکر کیا۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کبھی کم اور کہیں زیادہ بیان کیا، حتیٰ کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ وہ کھجوروں کے کسی جھنڈ میں ہے۔ جب ہم شام کے وقت آپ کے پاس گئے تو آپ ہمارے ان تاثرات کو بھانپ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا حال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے تاثرات کو سمجھ گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے صبح دجال کا ذکر کیا، آپ نے اسے کہیں کم اور کہیں زیادہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے علاوہ مجھے دوسرے فتنوں میں زیادہ خوف ہے۔ اگر میری موجودگی میں دجال نکلا تو تمہارے بجائے میں اس کا مقابلہ کروں گا، اور اگر میری غیر موجودگی میں دجال نکلا تو ہر شخص خود مقابلہ کرے گا، اور ہر مسلمان پر اللہ میرا خلیفہ اور نگہبان ہے۔ دجال نوجوان اور ایک گھنگریلے بالوں والا ہوگا، اس کی آنکھ پھولی ہوئی ہوگی۔ میں اس کو عبدالعزیٰ بن قطن کے مشابہ قرار دیتا ہوں۔ تم میں سے جو شخص اس کو پائے گا وہ اس کے سامنے سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھے۔ بلا شبہ شام اور عراق کے درمیان سے ایک خروج ہوگا، وہ اپنے دائیں اور بائیں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، ثابت قدم رہنا۔ ہم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ زمین میں کب تک رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 40 دن تک۔ ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 ماہ کے برابر ہوگا، اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی ایام تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پس جو دن 1 سال کی طرح ہوگا، کیا اس میں ہمیں 1 دن کی نماز پڑھنا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم اس کے لیے 1 سال کی نمازوں کا اندازہ کر لینا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ زمین پر کس قدر تیز چلے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بارش کی طرح جس کو پیچھے سے ہوا دھکیل رہی ہو۔ وہ ایک قوم کے پاس جا کر ان کو ایمان کی دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لے آئیں گے، اس کی دعوت کو قبول کر لیں گے۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ پانی برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی۔ ان کے چرنے والے جانور شام کو آئیں گے تو ان کے کوہان پہلے سے لمبے، تھن بڑے اور کوہیں دروازے ہوں گی۔ پھر وہ دوسری قوم کے پاس جا کر ان کو دعوت دے گا، وہ اس کو دعوت کو مسترد کر دیں گے تو ان کے پاس سے واپس لوٹ جائے گا۔ ان پر قحط اور خشک سالی آئے گی، ان کے پاس ان کے مالوں سے کچھ نہیں رہے گا۔ پھر وہ بنجر زمین کے پاس سے گزرے گا اور زمین سے کہے گا، اپنے خزانے نکال دو، تو وہ زمین خزانے کے پاس ایسے آئیں گی جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سرداروں کے پاس جاتی ہیں۔ پھر وہ ایک کریل جو ان کو بلائے گا اور تلوار مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، جیسے نشانے پر کوئی چیز لگتی ہے۔ پھر اس کو بلائے گا تو وہ دمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا آئے گا۔ دجال کے اس معمول کے دوران اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو بھیجے گا۔ وہ دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس دوز رنگ تک ہلے پہنے اور 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے۔ جب حضرت عیسیٰ اپنا سر جھکائیں گے تو پسینے کے قطرے گریں گے، اور جب سر اٹھائیں گے تو موتیوں کی طرح قطرے گریں گے۔ جس کافر تک بھی ان کی خوشبو پہنچے گی، اس کا زندہ رہنا ممکن نہ ہوگا، اور ان کی خوشبو منتہا نظر تک پہنچے گی۔ وہ دجال کو تلاش کریں گے حتیٰ کہ وہ باب لد پر اس کو موجود پا کر قتل کر دیں گے، اور پھر حضرت مسیح ابن مریم کے پاس ایک ایسی قوم آئے گی جس کو اللہ تعالیٰ نے دجال کو محفوظ کر رکھا تھا۔
ان کے چہروں پر دست شفقت پھیریں گے اور انہیں جنت میں ان کے درجات کی خبر دیں گے۔ ابھی بھی اس حال میں ہی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کی طرف وحی فرمائے گا، میں نے اپنے کچھ بندوں کو نکالا جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں، تم میرے ان بندوں کے طور طرف اکٹھا کرو، اور اللہ تعالیٰ یجوج مجوج کو بھیجے گا اور وہ ہر بلندی سے سر طرف سر پھیلے گا۔ ان کی پہلی جماعتیں بحر طبرستان سے گزریں گی، بحر طبرستان سے گزرتے ہوئے وہاں کا تمام پانی پی لیں گی۔ پھر جب دوسری جماعتیں وہاں سے گزریں گی تو وہ کہیں گی یہاں پر کسی وقت پانی تھا۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ اور ان کے صحابہ مسحور ہوں گے جائیں گے، حتیٰ کہ ان میں سے کسی ایک نزدیک بیل کی سری میں بھی تم میں سے 100 دینار سے افضل ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ اور اس کے صحابہ کے لیے دعا کریں گے۔ تب تک اللہ تعالیٰ یجوج مجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا، صبح کو وہ سب یک لخت مر جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ اور ان کے صحابہ زمین پر اتریں گے، پھر زمین پر بالشت برابر جگہ بھی ان کی گندگی اور بدبو سے خالی نہیں ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ اور ان کے صحابہ اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ پختی اونٹوں کی گردنوں کی مانند پرندے بھیجے گا، یہ پرندے یجوج مجوج کی لاشوں کو اٹھائیں گے اور جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک بارش بھیجے گا جو زمین کو دھو دے گی، اور ہر گھر خواہ مٹی کا مکان ہو یا خال کا خیمہ ہو وہ آئینہ کی طرح صاف ہو جائے گا۔ پھر زمین سے کہا جائے گا تم اپنا پھل لگاؤ اور اپنی برکتیں لٹاؤ۔ سو اس دن ایک جماعت ایک انار کھا لے گی، اور ایک دودھ دینے والی گائے لوگوں کے ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگی، اور دودھ دینے والی بکری ایک گھر والوں کے لیے کافی ہوگی۔ اس دوران اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے لگے گی، اور ہر مومن اور ہر مسلم کی روح کو قبض کر لے گی، اور برے لوگ گندے لوگ باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح کھلے عام جمع کریں گے، اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ اللہ پاک سے گزارش ہے کہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اسلامک سینٹر۔